أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولما وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الحجر کا یہ 5واں رکوع ہے. آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 79 تک اس رکوع میں آیات شامل ہیں. مجموعی طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا ہے. گزشتہ آیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کا واقعہ نقل کیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر وہیں سے چلا رہا ہے گزشتہ آیات سے. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتوں کا آنا اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ان فرشتوں کے ساتھ رویہ اور طرز عمل اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے فکر مند ہونا اور اسی طرح سے اس قوم کے اوپر نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور ان بستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ کس طرح سے ان کو مقام عبرت اور نشان عبرت و موعظت بنا کر رکھ دیا گیا اور آخرت کے دن کے قائم ہونے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بستیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں، نصیحتیں حاصل کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں وہ اصلاح کرتے رہیں، ان کی درستگی کرتے رہیں اور ان نقوش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، بچا پائیں جن نقوش پر چل کر یہ قوم تباہ و برباد ہوئی ہیں. چنانچہ واقعہ اس طور پر قرآن کریم نے یہاں محفوظ رکھا ہے فلما جاء آل لوط المرسلون. چنانچہ جب یہ فرشتے جو بھیجے ہوئے تھے اللہ رب العالمین کی جانب سے جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، ان کے پاس پہنچ گئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے یہ بات رکھی کہ آپ لوگ ہمارے لیے اجنبی معلوم دے رہے ہیں. ہم کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل اجنبی ہیں، دیکھے بھالے نہیں ہیں، آپ کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ بات لے کر کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبے کے اندر پڑ رہے ہیں اور جس چیز کے یہ منکر ہو رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، وہ حق لے کر ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام گویا اپنی قوم کے ان افراد کو، ان حضرات کو مجتمع کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے ان لوگوں کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام بتا رہے ہیں اور یہ فرشتے بھی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام لے کر ہم آ گئے ہیں اور حق لے کر کے آ گئے ہیں. جو حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کرنا ہے وہ حق لے کر ہم آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب جو ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے وہ عذاب لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ہمیں بھیج دیا ہے
اب اس قوم کو مہلت دی جانے والی نہیں ہے، بلکہ وہی بات جس کا یہ آپ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں، وہ لے کر کے آ گئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس حق لے کر کے آئے اور ہم سچے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو حق نازل کیا جا رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق ان کے لیے طے کر دیا ہے، وہ لے کر کے ہم آئے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ گزشتہ آیات کی تفسیر میں یہ بات بارہا آ چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کا جو سسٹم بنایا ہے، جو نظام بنایا ہے، وہ یا تو اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کی وحی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، یا پھر حتمی طور پر اللہ کا عذاب لے کر کے آتے ہیں۔ فرشتوں کو دنیا میں بھیجنے کے یہ دو طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس یہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے آئے ہیں، جس کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم سچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حق لے کر کے بھیج دیا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی، آپ کو کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر، جو لوگ آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو لوگ اسلام لے آئے ہیں، ان کو لے کر کے آپ نکلیے۔ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے گا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی جو ہے وہ پیچھے مڑ کر کے آپ میں سے نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جیسے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، آپ چلتے چلے جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں پر ہدایت دی گئی، سب سے پہلے کہ آپ ان لوگوں کو جمع کر لیجئے جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی جماعت کو آپ اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے۔ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد ان کو آپ جو ہے وہ لے کر کے نکلیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا، یہ اس لیے نہیں تھا جیسا کہ بعض کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہے کہ وہ اس لیے تھا کہ وہ پتھر کے بن جائیں گے، اس طرح کے قصے اور کہانیاں گھڑی ہوئی بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ پیچھے نہ مڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ پتھر کے بن جانے کا خدشہ تھا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے کچھ لوگوں میں سے لوگ پیچھے رہ جائیں، کچھ لوگ رہ نہ جائیں۔ اس لیے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے پیچھے چلیے، اپنی قوم کو آپ آگے بھیج دیجیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی اب پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے کا مطلب یہ ہے کہ اب قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جائے گا، اللہ کا جب عذاب نازل ہو رہا ہے، تو یہ کوئی تماشا دیکھنے کا موقع نہیں ہے کہ لوگ تماشا دیکھیں کس طرح سے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اور نہ غم و افسوس کرنے کا موقع ہے کہ ہمارے گھر خاندان کے لوگ اس عذاب کا شکار ہو گئے ہیں، وہ لوگ رہ گئے ہیں تو اب افسوس کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اس طرح کا موقع نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اس بستی کے ساتھ ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کریں گے۔ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ان کو پیچھے ہلاک ہونے دیجئے، اب پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کا موقع نہیں ہے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جیسے حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ چلیے، جو سمت آپ کو بتا دی گئی ہے، جو رہبری اور رہنمائی آپ کی کر دی گئی ہے، آپ اس کی طرف چلنا شروع کر دیجئے۔ یہ ان کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے یہ فیصلہ ان کے اوپر کر دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ اب جو لوگ یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، یہ صبح ہوتے ہوتے اکھاڑ پچھاڑ کر دیے جائیں گے۔ صبح ہونے تک ان کو جو ہے وہ مقطوعن، یہ یعنی جیسے جڑیں ان کی کاٹ دی گئی ہوں، اس طرح سے ان کا حال اور ان کا حشر کر دیا جانے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، ان کا تختہ پلٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی نوعیتیں مختلف رہی ہیں، بہت ساری قوموں پر طرح طرح کے عذاب آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جس نوعیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے، اس کا قرآن کریم نے اگلی آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو صبح ہونے تک یعنی رات کے ایک حصہ گزرنے کے بعد تو آپ اپنی بستی کو، اپنے اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جائیے۔ جب آپ اس بستی کو خالی کر دیں گے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور صبح ہوتے ہوتے یہ سب کے سب تباہ و برباد کر دی جائیں گے، نیست و نابود کر دی جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اس کو قرآن کریم نے یہاں پر محفوظ کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مختصر تذکرہ کل کے سبق میں بھی آیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عجیب و غریب جو ہے مرض اور بیماری کے اندر مبتلا تھی۔ سب سے بڑا مرض
ان کے اندر یہ تھا کہ ہم جنس پرستی کے وہ دلدادہ تھے، وہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا گھنونا جرم تھا جو یہ بستی کیا کرتی تھی، اور بھی بہت سارے جرم اور زیادتیاں اور ظلم بالکل انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جو اس قوم کے اندر پائے جاتے تھے۔ اس کے بارے میں تو قرآن کریم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ان سے پہلے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم سے پہلے ساری دنیا میں یہ جرم کسی نے نہیں کیا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ بڑا جرم تھا ہم جنس پرستی کا، مرد سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس واقعے کی طرف کہ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جو فرشتے تھے، یہ فرشتے بہت خوبصورت لباس کے اندر اور نوجوان لونڈوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے۔ جب بستی کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ اس طرح کے مہمان ان کے آئے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ ٹوٹ پڑے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر تاکہ ان نوجوانوں سے اپنی خواہشات کو تکمیل کر سکیں۔ ایسی گھنونی اور گندی ذہنیت کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے یہ لوگ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے تم رسوا نہ کرو، مجھے تم ان مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ نہ کرو، مجھے شرمندگی اور فضیحت ہونے سے تم معمون رکھو، محفوظ رکھو۔ یہ میرے مہمان ہیں، آخر یہ کیا اثر لیں گے، کیا ان کے اوپر تاثر ہوگا، تمہارے بارے میں یہ کیا گمان کریں گے کہ ان کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھ رہے ہو، آخر کچھ تو شرم کرو، اللہ سے ڈرو، تم ان کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھ رہے ہو، اس طرح کا خیال تم رکھ رہے ہو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، یہ قوم جو تھی یہ اتنے زیادہ لت پت ہو چکی تھی اپنے اس جرم کے اندر، اور بھی مختلف مقامات پر قرآن کریم نے اس کو محفوظ کیا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی نجی مجلسوں میں اور عام محفلوں میں بھی یہ فعل کرنے سے گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ عام مجلسیں جو ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی اس طرح کی بدفعلیاں کیا کر لیا کرتے تھے، اور ظلم و عدوان ان کی اس طرح سے تھا کہ اگر کوئی مہمان بھی ان کے پاس آ جایا کرتا تھا اس کو بھی لوٹ کھسوٹ کرنے میں اور اس کو مارنے میں اور اس پر ظلم و زیادتی کرنے میں یہ کسر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس طرح کا ان کا رویہ، اس طرح کا ان کا وتیرہ تھا۔ تو جواب میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، اے لوط کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ ساری دنیا کی طرفداری مت کیا کیجیے، آپ ان کی ٹھیکیداری آپ نے لے رکھی ہے کہ آپ ان کی طرف سے طرفدار بن کر آ گئے ہیں، آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں، آپ ان کی حمایت میں آ رہے ہیں۔ اولم ننہک عن العالمین، کیا ساری دنیا کی طرفداری کرنے سے ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے؟ اس طرح کی بات حضرت لوط علیہ السلام سے کہی تو تڑپ کر اور بلک کر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ قرآن کریم کے اس لب و لہجے سے اور اس انداز سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کس قدر عاجز ہو کر اور کس قدر پریشان ہو کر یہ بات فرمائی هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے تو تم ان سے کر سکتے ہو۔ مردوں سے خواہشات کی، مہمانوں سے خواہشات کو پورا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہو۔ تو اس اسلوب سے اور اس انداز سے جو قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیسے عاجز اور بے بس ہو کر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ کاش کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی طاقت اور ایسی ہمت عطا کی گئی ہوتی کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر پاتا اور ان کا مقابلہ میں کر سکتا اور ان کو ہٹا دیتا یہاں سے۔ یہ بات بھی قرآن کریم نے ایک جگہ پر محفوظ کی ہے۔ اس کا ایک مطلب مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں، شارحین اس بارے میں بھی کہتے ہیں ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین سے حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں تمہارے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنا ہی ہے تو اپنی بیویوں سے تم اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ جو نکاح تم نے کر رکھے، جو جائز طریقہ ہے، اس جائز طریقے سے تم اپنی خواہشات کی تکمیل کیوں نہیں کر لیتے؟ عورتوں سے تم کو اپنی خواہشات پوری کر لینی چاہیے۔ تو یہ بدفعلی کو اور ان کے اس ظلم و عدوان کو قرآن کریم نے محفوظ کیا، اور بدبختی کو جو ہے وہ قرآن کریم نے یہاں پر محفوظ کیا ہے۔
اور اگلی آیت پاک کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے کے اندر مدہوش ہو چکے تھے، نشہ تھا جو ان کے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ یہ قرآن کریم کا واحد مقام ہے جس پر حضور پاک علیہ السلام کی اس طرح سے قسم کھائی گئی ہے، لعمرک، آپ کی جان کی قسم، یہ لوگ نشے میں مدہوش ہو چکے تھے، چور تھے نشے میں، ان کو یہ بات سجھائی نہیں دے رہی تھی کہ وقت کا پیغمبر اور وقت کا نبی تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں کسی بھی چیز سے باز نہیں آ رہے تھے، وہ کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام ہمارا راستہ صاف کریں اور ہم ان کی اپنی خواہشات کی تکمیل ان کے ذریعے سے کر لیں۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو محفوظ کیا، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ راہ مارنا اور راستہ کاٹنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطری مقامات بنائے ہیں اور مرد و عورت کے درمیان جو جائز رشتے رکھے ہیں، صرف انہی جائز رشتوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کی شرعاً اجازت ہے، ورنہ وہ وہی فعل ہے، وہی عمل ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سخت ترین گرفت کی اور ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا گیا۔ جو لوگ اس حرکت کو کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی بدفعلیاں کرتے ہیں، ان کا رشتہ اور ان کا تعلق اسی قوم سے، اسی بدبخت قوم سے ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ برباد کیا اور نیست و نابود کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ اس طرح کے جملے کہہ دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی بدفعلیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوطی ہے، اور جو ہے وہ اس طرح کا لفظ، اس طرح کا جملہ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت غلط ہے۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے نام کے ساتھ اس طرح کی نسبت کرنا یہ یقیناً کسی مسلمان کے شائع نشان نہیں ہے، اس طرح سے نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہنا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کے اندر ملوث تھی اور وہ اس طرح کی حرکت کیا کرتی تھی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کا نام لینا اس کے لیے اور اضافت کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام کا نام پیش کرنا یہ یقیناً مناسب نہیں ہے۔ حضرت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف نشاندہی فرمائی ہے اور منع کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اس بدفعلی کے لیے یہ لوطی کا لفظ استعمال کرنا یقیناً بہت گھٹیا فعل ہے اور بہت یہ غیر مناسب ہے، اس سے بعد آنا چاہیے۔ ایک جملہ، ایک بات سامنے آئی، اس کو عرض کر دیا گیا۔ اگلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر جس طرح سے عذاب نازل کیا اس کو ذکر کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست چیخ اور چنگھاڑ نے ان کو آ گھیرا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے ان کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا، یعنی ان کو پلٹ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے نازل کی بارش ان کے اوپر پکے ہوئے پتھر کے ریزوں سے، جو ریزے پکا دیے گئے ہوں ان کے ذریعے سے ہم نے ان کے اوپر بارش نازل کی۔ گویا ایک طوفان تھا جو سنگریزوں کی صورت میں یا پکے ہوئے پتھر جیسا کوئلہ بھی بنا دیا جاتا ہے، اس کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، جو بارش کی صورت میں، یعنی ایک بڑی مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان پتھروں کے ذریعے سے بارش نازل کی، اور اس طرح سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو برباد کیا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک ان واقعات کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، ان میں بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں، بڑا سبق ہے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے ان آیات میں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوموں کے ساتھ اللہ کا عذاب کس طرح سے نازل ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستی جو ہے بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں مومنین کے لیے نشانیاں۔ حجاز سے شام و مصر کی طرف جو علاقہ ہے، جو سفر کرتے ہیں، وہاں پر یہ بستی واقع ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ وہ بستی ہے جو وہاں پر حجاز مقدس سے ملک شام کی طرف سفر کرتے ہوئے واقع ہیں، اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ نحوست اور بدبختی جو ظاہر ہوتی ہے وہ اس خطۂ ارضی پر ہوتی ہے۔ یہاں جانے کے بعد
جو صاحب ایمان بندے جاتے ہیں اور اس علاقے کو دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کتنی نحوست ہے اس مقام پر، اس زمین پر، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس بستی کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عبرت و موعظت کا نشان و مقام بنایا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اگرچہ جو اصحاب الایکہ تھے وہ بھی ظالم تھے۔ ایکہ بن کو کہتے ہیں، جنگل کو، جنگل والے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو مدین کے علاقے میں واقع تھے، یہ بھی وہی علاقہ ہے، یہ لوگ بھی بڑے ظالم و جابر تھے، یہ بھی اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ ان کو بھی قرآن کریم نے کہا کہ یہ بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، ان سے بھی ہم نے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں جو ہیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہیں۔ جو ایک خاص علاقہ ہے وہاں پر جو ہے یہ بستیاں واقع ہیں، اور لوگ جو ہے وہاں پر سفر کرتے ہیں اور علاقوں کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں پر ڈیڈ سی بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو بحر میت ہے، ڈیڈ سی وہیں پر واقع ہے، جس کے اندر تیل ہے، پانی نہیں ہے۔ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑے تو وہ مر جاتا ہے، اور پرندے اور تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اس سے ادھر ادھر ارد گرد ہو کر کے گزرتی ہیں۔ وہ بحر میت وہاں پر واقع ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام ظالمین تھے، ان سے ہم نے بدلہ لیا اور ان کو ہم نے انجام تک پہنچایا۔ یہ انجام ہے ان قوموں کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں، وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی اتباع نہیں کرتی، ان کی پیروی نہیں کرتی۔ ان کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اصحاب ہجر کا ابھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور بعض قوموں کا قرآن کریم نے اگلی آیات کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.